نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 137 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور اور استحزال زدہ تھی اس زرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا فرعون کے ظلم و استبداد پر، اور ہم نے ان کے عالی شان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ تو یہاں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی قوم کو جو فضیلت اور بنی اسرائیل کی قوم کو جو اللہ کریم نے حکومت عطا فرمائی اس کا ذکر کیا کہ وہ ایسی قوم جو استحزال زدہ تھی، کمزور تھی، محکوم تھی، اس کو ہم نے شرق اور غرب، مشرق اور مغرب دونوں جگہ کا وارث بنا دیا۔ مشرق میں مصر تھا جہاں پر فرعون کا تخت تھا، اور مغرب میں ملک شام تھا۔ تو اللہ کریم نے مصر میں بھی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، حاکم بنا دیا، اور شام میں بھی جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ ایسا مقام، ایسی جگہ جس کو اللہ کریم نے برکتیں عطا فرما دی۔ اور یہ جو برکتیں والی جگہ کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا، یہ ملک شام کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ غالب رائے اس میں یہی پائی جاتی ہے، کچھ رائے میں یہ کہ بیت المقدس کی بات کی گئی، کیونکہ اصل وطن جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ فلسطین ہی تھا، کنعان کا علاقہ جو تھا، وہاں سے یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ ہجرت کر کے تو مصر میں آئے۔ جب اللہ کریم نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو حاکم بنایا تو پھر وہ جو تھے یعقوب علیہ السلام کی آل جو تھی وہ وہاں مصر میں آ کر آباد ہوئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتے گئے، اور وہ جو عقیدہ جو یوسف علیہ السلام نے جس کو ختم کیا تھا بت پرستی کا، وہ دوبارہ غلبہ پا گیا، اور فرعونیت جو تھی وہ اپنے عروج پر آ گئی، تو بنی اسرائیل جو تھی وہ محکوم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے پھر اپنے امر سے رحمت کی، فضل کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث کیا۔ انہوں نے جب ان کو نجات دی تو اللہ کریم نے ان کو مصر کا بھی بادشاہ بنا دیا اور ساتھ شام کا بھی بادشاہ بنا دی، دونوں حکومتیں اللہ کریم نے ان کو عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم سے کہ اب ایسا کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو، تو یہاں اللہ نے وہ بات کی کہ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو وہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی، اور اس قوم نے جو صبر کیا تو اس کے بدلے میں اللہ کریم نے پھر ان کو
اس جگہ پر جہاں پر وہ محکوم تھے اور ظلم سہ رہے تھے، وہاں سے ظالم کا خاتمہ کر کے اسی جگہ کا بادشاہ بنا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا، جس پر وہ نازاں تھے، جن پر وہ اتراتے تھے اور اپنے آپ کو رب ہونے تک کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے ان کے محلات کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ان چنائیوں بغات، وہ بڑے بڑے اونچے جگہ پر وہ بغات انہوں نے بنا رکھے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کو بھی میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی کہ دنیاوی طور پر جو ان کی معیشت تھی نا، فرعون کی معیشت یا ظالموں کی جو معیشت تھی، اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا مطلب ان کو ختم کر دیا، اور ایمان والوں کو اللہ کریم نے غلبہ عطا فرمایا۔ ایمان والوں کو بطور انعام جو تھا، وہ ساری سلطنت جو تھی اللہ کریم نے اس کا وارث ان کو بنا دیا۔ تو یہاں دو باتیں اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں جو کی، وہ ایک یہ کہ اللہ جب چاہے، جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ جب ارادہ کرے تو کسی بھی محکوم قوم کو حاکم بنا دے اور کسی بھی حاکم کو محکوم بنا دے، بھلے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جب اللہ کا امر آتا ہے، تو پھر ظلم و استبداد کی چکی میں پستی ہوئی بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ کریم جو ہے وہ ایک مسیحا کے ذریعے سے اسی محکوم بستی، اسی محکوم ملک کا حاکم بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ جب چاہے کسی ظالم کو گرفت کرے اور اس کا نام و نشان، اس کی کمائی، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی حاکمیت، اس کی سلطنت کو تحت و تراج کر کے تباہ و برباد کرتے، اور ایسا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ بچے۔ یہ دو باتیں اللہ کریم نے یہاں پر کی، لیکن تیسری جو بات یہاں اللہ کریم نے بیان کی کہ یہ کس سبب سے ہوا، یہ اللہ کا امر، یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کی نصرت، اور ان کو حاکم یا وارث بنانا، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب اللہ نے یہ فرمایا یہ اس سبب سے تھا کہ انہوں نے وہ جو ظلم کیا گیا ان پر، اس پر صبر اختیار کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کہ صبر جو ہے، یاد رکھیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر صبر کی تلقین کی، جیسے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگا کرو۔ کئی مقامات پر اللہ نے کہا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پھل ہمیشہ انسان کو ملتا ہے، مگر یہ اس کی منشا پر ہوتا ہے کہ کتنی دیر بعد جو ہے وہ پھل اس کو عطا کیا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے۔ جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے بھی کہا نا موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو، تو کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ظالم کے شکنجے میں تھے اور اب بھی ظالم کے شکنجے میں ہیں، کب اللہ کا وعدہ پورا ہو؟ یہ صبر کی تلقین کی جا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ممکن ہے بہت قریب ہو وہ وقت، بس تم صبر اختیار کرو۔ تو جب انہوں نے صبر اختیار کیا، نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے صبر اختیار کیا، تو اللہ کریم نے ان کو محکوم سے حاکم بنا دیا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بَبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جو پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد آسن مار کر اس کی پرستش کرتے تھے، پرستش کرتے ہوئے جیسے بت درمیان میں بت رکھ کر دائیں بائیں سارے اس کے ارد گرد آسن بنا کر، جس کو کہتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھے ہوتے اور اس کی پوجا کیا کرتے۔ ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے، اچھا یہاں پر دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ یہ جو جس دریا سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گزارا گیا، ایک کہا جاتا ہے کہ یہ بحر کلزم جو ہے، بحر احمر بھی اس کو کہتے ہیں، یہ وہ دریا تھا، اس میں سے اللہ کریم نے ان کو پار لگایا۔ اور ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ دریائے نیل تھا جس کو اللہ نے دو لخت کیا اور وہاں سے اس کو قوم کو نکالا۔ یہ دونوں طرح کی رائے پائی ہے، لیکن زیادہ اغلب جو کہا جاتا ہے وہ بحر کلزم ہی کہا جاتا ہے، کہ اس کے پار جو تھا وہ وادی مقدس تھی جس کو کہا جاتا ہے، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو جب وہاں سے گزرنے لگے
تو بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ کہنے لگے کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسا ہی کو معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ تو وہ جو صدیوں کا اندر وہ بت پرستی کا جو مادہ تھا نا، اندر صدیوں بت پرستی جو انہوں نے کی تھی نا، جب وہ بت کو دیکھا تو دوبارہ جوش مارنے لگ گئے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پوجا کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں بن دیکھے خدا کو، تو ہمیں بھی کوئی ایسا مجسمہ بنا دو، اسی طرح ہم بھی عبادت اللہ کی کیا کریں لیکن سامنے رکھ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یقیناً بڑے جاہل لوگ، کہ جس کام سے سالوں میں نے محنت کر کے تمہیں نجات دلائی، جس عقیدے سے تمہیں نجات دلائی اور تمہارے عقیدے کو درست کیا اور کفر سے نکال کر تمہیں ایمان میں لے کر آیا، اور اس ایمان کی بدولت سے تمہیں اللہ کریم نے فرعون سے نجات دی، تم دوبارہ اسی طرف جانا چاہتے ہو؟ تم کتنے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں مبتلا ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس چمک میں تم پڑھ رہے ہو کہ یہ سامنے معبود پڑا ہوا ہے، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس چیز کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی، یعنی کہ ختم ہو جانے والی، یہ باطل ہے۔ اور باطل کا مقدر جو ہوتا ہے وہ مٹ جانا ہوتا ہے، باطل کبھی قائم نہیں رہ سکتا، کچھ مدت ہوتی ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے جیسا رب کریم چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں حق نے ہی غلبہ پانا ہوتا ہے، حق نے ہی قائم رہنا ہوتا ہے۔ باطل کی مدت جتنی بھی لمبی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا رات جتنی بھی لمبی ہو جائے اس کا مقدر سحر کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اسی طرح باطل قوتیں یا باطل عقیدے جتنے بھی مرضی لمبے ہو جائیں، لیکن آخر پہ جا کے اس باطل کو مٹ ہی جانا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھایا ان کو کہ تم جن کو دیکھ کر کہہ رہے ہو، جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں یا پوجا کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں، جس عقیدے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہلاک ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے، اس میں کوئی حق والی بات نہیں ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کر دوں، یعنی کہ اس ذات کو چھوڑ کر تمہیں نیا کو خدا بنا کر دے دوں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی، کہ اس نے تم پر اتنا کرم کیا، جس اللہ نے تم پر فضل کیا، تمہیں محکوم سے حاکم بنایا، اتنی نعمتیں تم پر کی، اتنا فضل تم پر کیا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے مقابلے میں میں تمہارے لیے کوئی ایک نیا عبادت کرنے والا جو ہے وجود تلاش کر دوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یاد کرایا ان کو، وَإِذَا، اور وہ وقت یاد کرو، أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم تم کو اہل فرعون کے ظلم سے نجات بخشی۔ یہ مکالمہ کلام اللہ کریم کا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے بزبان موسیٰ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے یا اللہ نے اہل فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات بخشی، جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، اور عذاب وہ کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت زبردست آزمائش تھی، بہت زبردست آزمائش تھی، یعنی کہ جس کے ہاں بیٹا ہوتا مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو رکھ لیا جاتا، تو یہ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا تھا؟ یعنی کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے، اور جب انسان کے سامنے اس کے گھر کی عورتوں کو یرغمال بنا لیا جائے، اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے یا ان کا استحصال کیا جائے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس معاشرے کے جو بچے کھچے مرد ہوں گے ان کی حالت
کیسے اس مرد کی کیا حالت ہوگی جس کے سامنے اس کی بہن یا بیٹی یا ماں یا بیوی کو دشمن جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے اور وہ اس قابل نہ ہو کہ اس کی مزاحمت کر سکے، کیونکہ جو ان کے جوان ہوتے تھے بچے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پر بہت بڑی آزمائش تھی رب کریم کی طرف سے، جس سے اللہ کریم نے تم کو نجات دی، اس ظلم سے، اس جبر سے تمہیں نجات دی۔ اور جب تمہیں نجات دے کر اللہ کریم نے اہل فرعون سے تمہیں عزت بخشی، تمہیں فضیلت عطا فرمائی، تمہیں مقام عطا فرمایا، تو اب تم یہ تقاضا کرتے ہو کہ ہمیں پھر دوبارہ ایسا ہی ایک خدا بنا دو جس کو سامنے رکھ کر ہم پوجا کریں۔ تم جیسا بھی کوئی جاہل دنیا میں پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا۔ ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا تم میری قوم میں میرے جانشین رہنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر ہرگز نہ چلنا۔ تو یہاں اللہ کریم نے جب ان کو نجات دے کر اللہ کریم سے لے کر جب وہاں مصر سے نکلے موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں جا کر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے کوہ طور پر اپنے پاس بلایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر 10 دن اور ملائے کہ 30 دن جب آپ کوہ طور پر گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی بھی تھے، وزیر بھی تھے اور نبی بھی تھے، ان کو یہ کہا کہ تم خیال رکھنا میری قوم کا، میں تمہیں جانشین مقرر کر کے جا رہا ہوں، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ آپ کو پتہ تھا اپنی قوم کا، تو آپ نے ان کو کہا کہ ان کی صلاح کرتے رہنا، میں تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، تو 30 راتیں آپ نے وہاں پر گزاری روزے کے ساتھ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھنے کے بعد جب 30 روزے مکمل ہوئے، 30 راتیں مکمل ہوئیں، تو آپ نے افطاری کے بعد یہ خیال جب آیا کہ اب میں رب سے کلام کروں گا، تو آپ نے وہ جو ایک خاص قسم کی بو جو ہے منہ میں سے آتی ہے نا روزے دار کے، جب روزہ افطاری کے بعد ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے روزے، تو آپ نے یہ کہا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اس طرح میں رب کے ساتھ کلام کیوں کروں گا؟ تو آپ نے، ایک روایت ہے یہ کہ آپ نے اس کو صاف کیا، تو اللہ کریم نے کہا کہ موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کریم میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو میرے منہ سے اس طرح کی بو آ رہی، تو میں نے کہا اس کو صاف کر دوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ روزے دار کے منہ سے جو باس آتی ہے وہ مجھے کتنی پسند ہے، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک بھی ہے بس اس کے متعلق۔ ایک یہ روایت میں آتا ہے کہ بعد میں پھر اللہ کریم نے 10 روزے اور رکھائے، تو 30 اور 10 ملا کر 40 روزے اور 40 راتیں مکمل کرنے کے بعد جب 40 دن مکمل ہوئے تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو جب رب کریم کی آواز سنی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس کی آواز اتنی سریلی ہے، اتنی دل کو لبھانے والی ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں رب کریم کے آگے التجا کروں کہ مولا تو اپنا مکھڑا بھی مجھ کو دکھا، مولا تو مجھے اپنا مکھڑا بھی دکھا۔ تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، یہ مضمون جو ہے اللہ نے چاہا تو اس کو کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔